حساس جلد پہ بات کرنے کے لیے حساس حسینہ کو تھینک یو ویری مچ جی. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, بڑا زبردست ٹاپک ہے, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور جس طرح سے آپ نے اسٹارٹ میں ہی کہا کہ فنگل انفیکشنز بہت زیادہ آ رہے ہیں اور اسکن کے جو اریٹیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ گرمی دانے, یہ ساری چیز جو سمرز ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے ڈرمیٹولوجی کلینکس جو ہاسپٹل بیسڈ ہوتے ہیں دے فل آف سچ پیشنٹس, بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور چھوٹے بچے آ رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ سوئمنگ کے لیے جا رہے ہیں, پانی صاف نہیں ہے, نہر میں چھلانگ لگا دی بچوں نے, نہا کے گھر آ گئے, کلیننگ نہیں کی. تو فنگل انفیکشنز کی ایک بہت بڑی ریزن یہ چیز ہوتی ہے کہ جلد کی صفائی نہیں ہو رہی, جلد کے اوپر بے انتہا پسینہ آ رہا ہے, اور اس کے بعد وہ ٹاولز شیئر کر رہے ہیں, کنگھیاں شیئر کر رہے ہیں. تو اگر ایک بچے کو ہو گیا خدا نخواستہ گھر میں یا کزنز میں سے, تو سارے بچوں کو انفیکشیس ہوتا ہے, پھیلنے والا, بالکل یہ پھیلنے والی بیماری ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اسکن پہ ویسے بھی چھوٹے موٹے جو پھوڑے پھنسیاں ہوتے ہیں, جو انفیکشنز ہوتی ہیں, وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. اس کو بچہ تھوڑا سا اسکریچ کرے گا کسی جگہ پہ, کوئی اریٹیشن ہوئی, اسکریچ کے اس پہ اوپر اس کے انفیکشن آ جاتی ہے. تو یہ چیز بھی بہت کامن ہے, نہ صرف چھوٹے بچے جو بہت چھوٹے لائک ٹاڈلرز ہوتے ہیں 2-3 سال کے بچے, بلکہ جو اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بہت کامنلی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے. تو اس کا کیسے تدارک کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ گرمیوں کے اندر اسکن کی صفائی کا زیادہ خیال کرنا ہے. آپ نے زیادہ جو ہے وہ جو نارمل پانی ہے, ٹھنڈا پانی ہے, اس کے ساتھ آپ نے نہانا ہے. بہت سخت سوپس نہیں استعمال کرنے جس طرح ٹی وی پہ دکھائے جاتے ہیں, اور بچے بڑے شوق سے وہ سوپس لے لیتے ہیں کہ ہم وہ بہت اس کو لگا کے پتہ نہیں کیا چیز ہے. ہاں بالکل بالکل, وہ چیز اب میں کہنا نہیں چاہتی, تو پتہ نہیں ہم کیا بن جائیں گے. تو وہ چیز نہیں, سمپل سوپس, سمپل چیزوں کے ساتھ پیرنٹس کو چاہیے کہ اگر وہ کھیل کے آئے ہیں گرمی میں, اور اگر نہا کے آئے ہیں یا بارش کے پانی میں نہایا ہے کچھ, تو پھر ان کو کہیں کہ فوراً گھر پہ وہ باتھ لیں. اور بالوں کی حفاظت خاص طور پہ کریں, کیونکہ انفیکشن بالوں میں فنگل انفیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے, اور وہ پیچز بن جاتے ہیں. مائیں جو ہیں وہ کمپلین کرتی ہیں کہ بچے کے یہاں سے بال اڑ گئے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. تو وہ بیسکلی صابن کی وجہ سے نہیں, اٹس بیکاز آف دا فنگل انفیکشن. وہ فنگل انفیکشن جو ہے وہ بالوں کو توڑ دیتا ہے, وہاں پہ بلیک ڈاٹس بن جاتے ہیں, پس بن جاتی ہے, اور اگر حفاظت نہ کی جائے, ٹائم پہ علاج نہ کیا جائے, تو پورا کا پورا اسکیلپ اتنا سوج جاتا ہے, پس آ جاتی ہے, اور خدا نہ خاصا بال ہمیشہ کے لیے بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز سیریس ہے. اس کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر جیسے دیکھ رہے ناظرین, اگر کسی کو ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ مجھے یہ ہے, اس کی کیا سمپٹمز کیا ہیں؟ ماؤں کے لیے تو یہی ہے کہ دیکھیں, جب وہ بچوں کو دیکھتی ہیں, آبزرو کرتی ہیں, چینج کر رہے ہیں, تو کوئی بھی اگر چھوٹا موٹا پھوڑا پھنسی نکلا ہوا کسی بھی جگہ پر, تو اس کو فوراً دکھا رہے ہیں ڈاکٹر کو, بہت ضروری ہے. یا کوئی نہ کوئی جو آپ کا نارمل فزیشین ہے, جو قریبی ڈاکٹر ہے, ضروری نہیں کہ جلد کے ڈاکٹر کو دکھایا جائے. آپ کا جو جنرل پریکٹیشنر ڈاکٹر ہے, آپ اس کے پاس جی پی کے پاس بھی لے کے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر سر کے اوپر کوئی چھوٹا سا بالوں کا ایک ایسا پیچ ہے جہاں بچہ بار بار خارش کر رہا ہے, کمپلین کر رہا ہے, یا کوئی دانہ بنا ہے یا بال نکل رہے ہیں, تو اس کو سیریسلی لیں. اس پہ تیل شیل لگانے کی, گھریلو ٹوٹکے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ عام طور پہ خواتین یہ چیز کرنے لگ جاتی ہیں اور وہ خراب ہو جاتی ہے. گھر میں ہی کچھ نہ کچھ ریمیڈیز نکال دیتے ہیں, بچے کو ہم جو ہے وہ تیل لگا دیتے, یہ کر دیتے, وہ کر دیتے, پتہ نہیں بال کیوں گر رہا ہے. نیکسٹ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ایگزیما والے لوگ ہیں. ایگزیما والے لوگوں کو بھی بہت اسکن تنگ کرتی ہے, اور جو برسات کا موسم ہے اس میں الرجیز ہوتی ہیں. یہ ہمارا صرف ایک بلیف ہے کہ صرف اسپرنگ میں ہوتی ہے, مارچ میں ہوتی ہے, لیکن اس موسم میں بھی بہت زیادہ الرجیز آ جاتی ہیں. اسی طرح اسکن کے اسکیلپ کے اندر بہت ڈینڈرف ہو جانا, خشکی ہو جانا, پیچز بن جانا, اور اس کے اوپر پھر انفیکشن ہو جانا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ بھی ہے کہ آج کل گورا ہونے کا بہت رجحان ہے, وہ کریمز لگا کے, بیوٹی کریمز, تو فلانا چیز, تو آئی وی انجیکشنز اینڈ آل, تو یہ کیا مضر صحت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ بڑا ایسا ٹاپک ہے جو سینسیٹیو ٹاپک ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز صحیح استعمال کی ہے, رنگ کو بہتر کرنے کے لیے, اسکن ٹیکسچر امپروو کرنے کے لیے, پیچز کو ختم کرنے کے لیے, آپ سن بلاک لگا رہے ہیں, اچھے سیرمز لگا رہے ہیں جس کے اندر وائٹامن سی ہے, نائسینامائڈ ہے, یا اس کے اندر ریسپیریٹرول ہے, گلوٹاثیون ہے, تو اٹس ریئلی ہیلدی. یا فار دیٹ میٹر ریٹینول ہے, وہ اینٹی ایجنگ کرتا ہے. تو یہ بہت اچھی چیزیں, ہیلدی چیزیں ہیں. ہائیلورونک ایسڈ ہے تو آپ کی اسکن کو نرش کرے گا, آپ کو ہائیڈریٹ کرے گا. لیکن اگر آپ اسٹیرائڈ بیسڈ کریمز لگا رہے ہو, جو مکس فارمولا کریمز مل جاتی ہیں بازاروں میں, اور سیلان والی جو خواتین ہیں, ایک ان کا بہت بڑا قصور ہے کہ وہ بنا کے
لڑکیوں کو دے رہی ہوتی ہے کہ جی جی، یہ لگا لو شادی سے پہلے، تم یہ لگا لو، آپ یہ لگانے آپ یہ، اور پھر وہ اسپریڈ کرتی ہے بالکل ایک کرونا وائرس کی طرح، وہ جو ہے نا چیز اسپریڈ کر جاتی ہے. بڑی گوری لگ رہی ہے، کیا لگایا تھا؟ یہ کریم لگائی تھی. کچھ دنوں کے لیے تو وہ بہت میجیکل ریزلٹس دیتی ہے، لیکن اس کے بعد اسکن کے اوپر بے انتہا دانے نکل آتے ہیں. اس کے اوپر میں نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ پکچرز شیئر کروں گی اپنے پیشنٹس کی جنہوں نے اجازت دی ہوئی ہے. ایک طرح کے دانے نکل آئیں گے جس طرح سے پوری ایک سکن کے اوپر انفلیمڈ سکن ہوئی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے وائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز بھر جاتے ہیں، چہرے پہ بال بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، چہرے پہ ریڈنس آ جاتی ہے، مطلب کہ وہ ایسی انہیلدی ریڈنس ہوتی ہے کہ بلڈ ویسلز نظر آ رہی ہیں، آپ کچھ چہرے پہ نہیں لگا سکتے ہو، تو وہ آپ اپنی اسکن کے ساتھ خود مطلب کہ ڈیمیج کر رہے ہو. ایسی چیزیں غلط ہیں. اور جہاں پہ آپ نے بات کی کہ آئی وی شاٹس، اگر آئی وی انجیکشنز آپ اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ کی اینٹی ایجنگ ہو، آپ کی ڈیٹاکسیفیکیشن ہو سسٹم کی، دین اٹس گڈ. لیکن اگر آپ اس پرپز سے لگا رہے ہو کہ میں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ٹون ہے، کوئی پیچز نہیں ہے چہرے پہ، بس جی میرا اسکن جو ہے ٹون لائٹ کر لوں، تو اس کے اوپر ہم ڈسکریج کرتے ہیں ایز ڈاکٹرز. ہم ڈسکریج کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اپنے اسکن کا کلر چینج کرنے کے لیے اور اس چیز کے لیے استعمال نہ کریں، ان کو رہنے دیں فار دوز امپورٹنٹ جو ریزنز ہیں جس کے لیے ان کو یوز کیا جائے. اسکن کا کلر چینج کرنا تھوڑا سا ان نیچرل نہیں ہو جاتا؟ بالکل جی. دیکھیں آپ اپنی اسکن کو جو مجھے آ کے پوچھتے ہیں کہ ہم یہ چیز کر رہے ہیں، یہ چیز کر رہے ہیں، ایک پوری لسٹ ہوتی ہے کہ وہ کچھ گھر پہ چیزیں استعمال کریں، کچھ لیزرز کر رہے ہیں، کچھ ٹریٹمنٹس ہیں، تو سر ڈاکٹر صاحب ہمارا کتنا رنگ بدل جائے گا نا. تو مطلب وہ اسکیل پہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ جو آج کل ایڈز میں آپ کو پتا ہے وہ اسکیل لگاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پہلے یہ تھے تو اب میرا کلر ادھر اتنا گریڈ امپروومنٹ ہو گئی ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ نے یہ اسکیل کے اوپر اپنی چہرے کو نہیں جج کرنا، اپنی اسکن کو نہیں جج کرنا. آپ نے بیسکلی یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو جو لوگ ہیں وہ کمپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، کہ دیٹ یو لکنگ ہیلدی، یو آر لکنگ ہیونگ گلوئنگ اسکن، آپ کی اپنی اسکن گلو کر رہی ہے، آپ ہیلدی فیل کر رہے ہو، آپ کے ڈارک سرکلز اور پیچز بلینڈ ہو گئے ہیں. دس از امپورٹنٹ. بیوٹی از اباؤٹ ہیونگ اے ہیلدی اسکن، اٹس ناٹ اباؤٹ کلر. میں یہ ہمیشہ ہر فورم پہ کہتی ہوں، اٹس ناٹ اباؤٹ دا کلر. تو یہ ہماری قوم کے لیے تو بہت ضروری ہے کیونکہ یہ کریزیلی فالو کرتے ہیں کہ ہم نے گورا ہونا ہے. ویسے ڈاکٹر صاحبہ مردوں کے فیس پر اگر گلو لانا ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ مرد حضرات کی بھی دیکھیں اسکن تو اللہ تعالیٰ نے وہی بنائی ہے جو ہماری اسکن ہے. خواتین کی اسکن صرف ان کی تھکنیس فرق ہے، چہرے پہ بال تھوڑے سے زیادہ ہیں اور تھوڑا بہت جو آپ سمجھ لو کہ کالیجن کانٹینٹ تھوڑے سے زیادہ ہے اور کالیجن کانٹینٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، مطلب تھکنیس تھوڑی سی فرق ہوتی ہے مردوں کی اور خواتین کی. لیکن کیئر دیکھیں اگر بات کی جائے تو کیئر تو دونوں کو چاہیے. جیسا بالوں کی کیئر چاہیے، جیسا جنرل ہیلتھ کی. کبھی کسی مرد نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے شوگر کنٹرول چاہیے یا نہیں، یا مجھے کولیسٹرول کنٹرول، کیونکہ ہم اسکن ہیلتھ کو جنرل ہیلتھ کی طرح نہیں لیتے ہیں. اٹ از آلسو ہیلتھ تھنگ، اٹس اباؤٹ بینگ ہیلدی. بالکل آپ نے جیسے ہیلتھ کی بات کی، ہم لوگ ہیلدی اور آرگینک طریقے سے اپنی اسکن کو کیوں نہیں اچھا رکھتے؟ ہم ان ٹریٹمنٹس کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں کہ میں یہ انجیکشن لگوا لوں، میں یہ کر لوں؟ اگر اس کی جگہ ہم اچھی ڈائٹ لیں، اچھا سوئیں، اچھا سوچیں، ہیلتھی ایکٹیویٹیز رکھیں تو ویسی گلو نہیں کرے گی اسکن. ایگزیکٹلی. دیکھیں وہی بات ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں وہ شو کرتا ہے اسکن پہ. جو آپ جس طرح کا لائف سٹائل آپ کا ہوتا ہے اٹ شوز آن یور اسکن. اور جس طرح کہ جینز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں وہ اٹ شوز آن یور اسکن. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسکن کو اتنا خراب کر کے آ جاؤ کہ اب ہمیں ٹریٹمنٹس ہی کرنے پڑیں، کیونکہ لوگ کافی خراب کر کے آ جاتے ہیں. جس طرح سے میں نے بتایا وہ مکسڈ کریمز یوز کر لیں، دانے بن گئے، چھائیاں بن گئی، ریڈنس آ گئی، انفلیمیشن ہو گئی اور آپ کے اوپر اسکن کے اوپر ڈھیر ساری فائن لائنز بن گئی. تو اب ایسی صورت میں آرگینک چیزیں یا سمپل وائٹامن سی لگا لینے سے یا گرین ٹی پی لینے سے یا ہیلدی سلیپ پوری کر لینے سے وہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی. تو ریپیئر جب آپ نے اتنا ڈیمیج کر لیا تو پھر میرے خیال میں آپ کو پھر ٹریٹمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ میں نے ابھی ایک انسٹا پہ پوسٹ بھی لگائی تھی کہ اتنا ڈیمیج نہ کر کے آئیں کہ پھر ہمارا کام بڑھ جائے. بالکل ہی ختم کر کے جو ڈاکٹر کے پاس آخر میں جاتے ہیں اب نہیں کچھ ہو سکتا. ٹریٹ اٹ ایٹ ارلیسٹ. کوئی بھی پرابلم ہے ٹریٹ اٹ ایٹ دی ارلیسٹ. ایون اگر آپ کو یہاں پہ فائن لائنز بھی فیل ہو رہی ہے کسی ینگ بچی کو یا ینگ لڑکی کو یہاں پہ فائن لائنز بھی فیل ہو رہی ہیں جو کہ ایک بڑی نارمل سی بات ہے، ڈی ہائیڈریشن سے بھی ہو سکتی ہے. ڈونٹ ٹیک اٹ ویری لائٹلی. جسٹ آسک یور ڈاکٹر ونس. وہ کیا کرے گا کہ وہ آپ کو آئے کی ایک اسپیسیفک سی چیز دے دے گا، آپ کو ایک کیئر بتا دے گا، تو آپ اس پروسیس کو ڈیلے کر لو گے.
آپ اس جو ڈیمیج شروع ہوا ہے اس کو وہیں پہ کنٹرول کر لو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو اسٹریس ہے آج کل سب مرد عورت بچے ہر کسی کو اسٹریس ہے, ہر کسی کو ڈپریشن ہے, اینزائٹی ہے, پاسٹ کا بھی ہے, کسی کو پریزنٹ کا ہے, کسی کو فیوچر کا ہے. یہ جو اسٹریس لیول ہے یہ آپ کی اسکن کو ڈیمیج کرتا ہے؟ بالکل اسکن کو ڈیمیج کرتا ہے, لیکن یہ جب بھی میں بات کرتی ہوں اور پیشنٹس کو بھی کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب زندگی تو اسٹریس کے بغیر ہے نہیں. تو وہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں گھر پہ آپ کے اتنے طرح کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں, یو کی ناٹ گیٹ, مطلب کہ آپ ایک اپنے آپ کو ایک شیل میں بند کر کے زندگی نہیں گزار سکتے. تو آف کورس یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو کوپ اپ ود پریشرز آف یور لائف اینڈ ہاؤ ٹو بی پروڈکٹیو, ہاؤ ٹو بی پازیٹیو. یہ تمام چیزوں کے لیے آپ کو ٹریننگز کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ٹریننگز آپ کو جو اس ٹائم ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, اسکولز ہیں, وہاں سے اسٹارٹ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بچے کو بلی کر رہا ہے تو اس کو دل پہ نہ لے کے بیٹھ جائے, اس سے فائٹ کرنے کا اس کے اندر اسٹرینتھ ہونی چاہیے, اس کو کوپ اپ کرنے کا اس کو طریقہ آنا چاہیے. تو یہاں سے جب بلڈ اپ ہوگا تو جب لائف میں بڑے پریشرز آئیں گے, بگر پریشرز آئیں گے تو بچے سیکھیں گے. بیکاز آئی لائک دیٹ ایڈ جس میں وہ بچی آتی ہے اور وہ سیڈ ہوتی ہے اور ماں کہتی کیا ہوا اسکول میں بچوں نے تنگ کیا ہے, تو پھر پیرنٹ اس کا بحال بنا رہی ہیں. تو خیر ایک ایڈ اور کہتی ہے کہ دیکھو یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ. So this is what we have to teach our kids right from the very beginning. It's a very big responsibilities on the teachers, on the mentors, on the parents, on the family members کہ آپ کسی بچے کو left out نہ feel کراؤ. You are always there to strengthen them. You are always there to help them. And ان کی جو بھی characteristics ہیں, جو بھی ان کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں ان کو اپریشیٹ کریں. تو میرے خیال میں this is what we need to do. فاؤنڈیشن اچھی ہونی چاہیے. چھائی ہے چہرے پہ تو آ گئی ہے چھائی, we have to like, مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں کچھ ہو سکتا ہے, مجھے تو فلانے ڈاکٹر نے کہا تھا تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا اگر میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں ڈاکٹر بن کے تو یہ میرا فرض ہے کہ میں کچھ نہ کچھ آپ کے لیے کروں, اینڈ آئی ٹرائی ٹو ہیلپ دیم. ویسے ڈاکٹر صاحبہ جو جنرلی جو پبلک ہے ایوریج, جن کی اسکن بہت خراب بھی نہیں ہے, اتنی بھی ڈیمیج نہیں ہے, اور وہ اس کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں, جیسے میں ہو گئی, منیب ہو گئی, ان کی بھی اسکن کو اتنی خراب نہیں ہے, اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اسکن بالکل خراب نہیں ہوتی لیکن ٹھیک تھوڑا سا مینٹین کرنا. تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے اسکن کو ہمیں کیا کیا ایسی ٹریٹمنٹس کروانی چاہیے جو کاسٹ افیکٹو بھی ہوں, وہ ڈیمیج بھی نہ کرے, اور انسان کی جیب پر بھی مطلب بھاری نہ پڑے, ہم اس کو برابر کر سکیں مینٹیننس کے لیے. دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیسک جو ایک اسکن کیئر ہوتی ہے اس کے اندر کچھ چیزیں جو آپ نے گھر پہ یوز کرنی ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا موئسچرائزرز اینڈ سن بلاک بہت ضروری ہے. ایک نرشنگ چیز, ایک ہاں جی سن بلاک بہت ضروری ہے ایون ان دیز لائٹس. اور ایک نرشنگ چیز اپنے لیے رکھو, یا تو وائٹامن کے کیپسولز آتے ہیں جو آپ فیس پہ اپلائی کر سکتے ہو, اس کے لیے آپ کو اپنے ڈرماٹولوجسٹ کو پوچھنا پڑے گا. اوور دا کاؤنٹر خریدیں گے تو وہ آپ کو سیل کریں گے چیز, آپ کی اسکن کے مطابق سیل نہیں کریں گے, اور انہوں نے تو اپنا کمیشن لینا ہے تو وہ اس حساب سے کر دیتے ہوتے ہیں. میں نہیں کہتی کہ وہ برا چیز سیل کرتے, بٹ مے بی اٹ از ناٹ مینٹ فار یو. تو ایک دفعہ ڈاکٹر کو دکھا لیں, وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتائے گا کہ کس چیز کی ضرورت ہے. ڈاکٹر کو دکھانا وائٹامن سی کی ضرورت ہے, کس چیز کی, اور جو کاسٹ افیکٹو ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں یا اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹس, مینٹیننگ ٹریٹمنٹس, اس میں سمپل ہائیڈرا فیشیل تاکہ اسکن کلین رہے, اس کی ایکسفولیشن ٹائملی ہوتی رہے, ہلکے سے جو ریجوینیٹنگ لیزرز ہوتے ہیں بہت لائٹ سے آپ 6 مہینے میں ایک دفعہ کروا سکتے ہیں, بار بار کروانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اور اگر ٹائٹننگ کا پروسیجر کرانا ہے نان انویسو تو آپ ریڈیو فریکوینسی ڈیوائسز کو یوز کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کی روٹین افیکٹ نہیں ہوتی ہے, آپ سیم ڈے کے اوپر لوگوں سے مل سکتے ہیں, آپ کو کسی سے چھپنا نہیں پڑتا, دھوپ اوائڈ نہیں کرنی پڑتی. تو ویری سمپل تھنگز آر اویلیبل. یا مائکرو نیڈلنگ ہو گئی وتھ پی آر پی, آپ کا اپنا بلڈ ہے, آپ کے اپنے پلیٹلیٹس ہیں, اور ان سے آپ نے تھوڑی سے گروتھ فیکٹرز لے لیے اور اپنے چہرے کو تھوڑا سا ریجوینیٹ کر لیا. یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ 2 گھنٹے کا بھی اگر ہم شو کریں تو وہ کم ہے.